تمام تعریف بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس فانی دنیا میں ہم سب کو اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان سے نوازا، اور اس رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو توحید کے زمرے میں یا توحید پرستوں کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت کی۔ درود و سلام کا انگنت نذرانہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی 21 نمبر کی آیت پڑھی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ کمیاں ہمارے اندر ہیں، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے حوالے سے ہمارے لیے ان کمیوں کے بعد بھی اگر ان کمیوں کے ہم سدھار کر لیں، کمیوں کو دور کر دیں، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں ہمارے لیے نجات کا، سکون کا، امن کا، چین کا اور اس طرح سے دیگر فوائد کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے حوالے سے آپ سے بات خطبہ جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ تقویٰ اور اس کا مطالبہ جو رب العالمین بار بار اپنے بندوں سے کر رہا ہے، اس کے مقاصد یا اس کے فوائد پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے مخاطب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ ہم اور آپ یوں ہی نہ سنیں، یوں ہی نہ سمجھیں۔ میں آپ سے ایک بات کی طرف آپ کو نشاندہی کروں گا کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، 21 نہیں پوری 285 اور 86 آیتیں سورہ بقرہ کی ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہی پڑھنے کا جو ہمارا سلسلہ صرف پڑھنے کے حد تک ہے، سمجھنے کے حد تک ہوتا، ماننے کے حد تک ہوتا، عمل کی زندگی میں، عملی زندگی میں اگر لے آتے تو بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے آپ کے پاس بھوکے پیاسے رہ کر آپ کی تعلیمات کو سیکھنے والے وہ صحابہ کرام کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان پر عملی زندگی میں ان آیتوں کو لے آتے تھے، ملازم کی کوشش کرتے۔ اور ہم تو یہاں 21ویں آیت پر پہنچ گئے، 10 کی آیت کی بات نہیں، 21ویں آیت پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ہم سے اسی الفاظ میں کہہ رہا ہے، نہ کسی کالے گورے کا کوئی امتیاز نہیں، سب کو مخاطب کیا ہے، پوری کائنات کے تمام انسانوں کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے سنا ہے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں مکمل ہوا، اس مہینے سے پہلے جو ہمارے لیے مہینہ آیا تھا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن لے کر آیا ہمیں متقی بنانے کے لیے، وہ رمضان خود آیا تھا ہمیں متقی بنانے کے لیے۔ آخر یہ تصور ہم صرف سنتے ہیں متقی بننے کا، متقی بننے کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کبھی غور کیا متقی کیسے بنا جائے، متقی کیسے بن سکتے ہیں، متقی بننے کے لیے کیا چیز کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اختیار کرنے کے کیا پہلو بتائے ہیں؟ میں کبھی غور کیا، ہماری آپ کی زندگی میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں، تقریباً 2 درجن 3 درجن سے زائد مرتبہ ان کی زندگی میں رمضان المبارک آ چکا ہے، اور ان سے وہی
جب جب وہ آیتیں آپ پڑھتے ہیں تب وہی مطالبہ قرآن کر رہا تھا. ہم اور آپ غور کرتے ایک ہلکا سا فون آتا ہے, میرے عزیزوں ذرا غور کرو, اگر کسی عزیز کا فون باہر دنیا سے آیا ہے اور ہم اس وقت نہیں تھے, ہم کو خبر ہوتی ہے کہ فون آیا ہے, فلاں کا کال آیا ہے, ہم بے چین ہو جاتے. میں اپنے بچوں سے بھی اپنے بڑوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی کتاب جب بھی آپ پڑھتے ہو تو آپ کو وہ قرآن آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. وہ رب العالمین قرآن کے انداز میں آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جو بھی چاہے یا ایھا الذین آمنوا کہے, چاہے یا ایھا الناس کہے, چاہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہے, وہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ رب العالمین کی کال کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ سننے کو تیار نہیں. مانگنے کی بات تو دور کی کریے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل, ہر ایک کی بات سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. رب العالمین کی بات ماننے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس اعبدوا, لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی پرستش کرو, اپنے رب کی پوجا کرو. بہت وسیع مفہوم ہے عبادت کا. اللہ کی رضا کے لیے تمام کاموں کا جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, قرآن کے مطابق جو کام ثابت ہے, اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو کرنا عبادت. جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے نبی نے روکا ہے رک جانا عبادت. پوری زندگی آ گئی ہماری آپ کی. یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, ہم نے پیدا کرنے کا حوالہ دے رہا ہے. کون ایسا ہے ہم میں سے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کون ہے جو پیدا نہیں ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے خلقکم, تم کو بھی پیدا کیا ہے, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے جتنے لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے. میرے عزیزوں, صرف اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم اپنا بچاؤ کر لو, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یہی الفاظ رب العالمین رمضان کے تذکرے کے بعد بھی کہتا ہے لعلکم تتقون, متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کر لو. میرے عزیزوں, امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے. میں کچھ اقوال ذکر کروں گا, آپ اقوال پر غور کریے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قاری ہے اور ماہر قرآن میں ان کا نام ہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے. ہم نے کبھی پوچھا تقوی کیا چیز ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب, جو قرآن سمجھتے تھے, جو قرآن کو مانتے تھے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کے دل کی, یعنی جو انہوں نے کبھی کئی ایک موقعوں پر, 4 موقعوں پر, 6 موقعوں پر, الگ الگ انداز میں تذکرے آتے ہیں, 6 موقعوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے رائے کی تائید کی ہے. جبریل امین کو بھیج کر, قرآن نازل کر کے, ان امیر المومنین عمر بن خطاب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا چیز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, کیا کبھی آپ خاردار کانٹے دھار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ کہاں گزرا. کہا کیسے گزرے؟ کہا آستین سمیٹ کر اور اپنے آپ کو محتاط کر کے اس کانٹے دھار جھاڑی سے گزر گیا.
तब उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा यही तकवा। और एक बात सुन लो, जिन्हें मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, सहाबी रसूल, तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुत्तकी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो शख्स शिर्क से, कबीरा गुनाहों से और बेहयाई के कामों से इज्तनाब करता हो वो शख्स मुत्तकी है। और एक और तारीफ आपके सामने अर्ज करते हैं जो बहुत ही इल्म शरीयत के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को बेहद समझने वाले थे। वो तारीफ क्या कर रहे हैं तकवा की, जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम और आप, मैं इस तारीफ को आपके सामने रखूंगा और हम और आप गौर करें क्या तारीफ है तकवा की, क्या माना है तकवा का। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि तकवा का माना और मफ़हूम ये है कि इंसान अपने आप को किसी से बेहतर न समझे। आज तो हाल ये है कि तकवा उसी को कहते हैं जो आदमी दूसरे को कमतर समझता हो, अपने को अच्छा कहता हो, इसी का नाम तकवा लोगों ने रख लिया है। तकवा किसकी का क्या तारीफ किया, अपने आप को किसी से भी बेहतर न समझे, इसका नाम तकवा है। इमाम क़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ हो, तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। और तकवा की हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की इताअत करके, अल्लाह ताला की बात मान करके उसकी उक़ूबत से, उसकी सजा से, उसकी नाराजगी से बचा जाए। उर्दू में सुनते चले आ रहे और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अराफ आयत नंबर 96 में फरमाया, हदीस का तर्जुमा भी करते चले, अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के शक्ल सूरत और जिस्म को नहीं देखता, नहीं देखता। शक्ल सूरत कैसी है नहीं देखता, शक्ल सूरत पर फैसला नहीं करेगा, उसके जिस्म को देखकर नहीं फैसला करेगा, उसके आमाल को, उसके कुलूब को, उसके दिल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा। और तकवा का ताल्लुक दिल और अमल से, तकवा का ताल्लुक दिल और अमल से है। मैंने आयत पढ़ी, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। बस्ती वाले, अल्लाह कह रहा है बस्ती वाले अगर ईमान ले आते, तकवा इख्तियार कर लेते, तो हम क्या करते उनके लिए। अल्लाह कह रहा है अगर बस्ती वाले, चाहे कहीं दुनिया में किसी भी कोने में बसने वाले ईमान वाले हो, और ऐसा नहीं कह रहा है कि एक को दे देते। अल्लाह कह रहा है लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बरकत है, आसमान से भी बरकत आ रही है, जमीन से भी बरकतों का हुसूल, जमीन से आपके लिए पैदावार, जमीन से आपके लिए बलोफोन का मोजज़ा, जमीन से आपके लिए तमाम नेमतें रब्बुल आलमीन मुहैया करने का वादा कर रहा है। कब अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते। आसमान से हम और आपको एहसास नहीं होता, हम और आपको एहसास नहीं है रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों के सबब, हमारी नेकियों के सबब, हमारे जिक्र इलाही के सबब कभी कभी आसमान से आने वाली तबाहियों को, आसमान से आने वाली बीमारियों को, आसमान से आने वाली वबाओं को रब्बुल आलमीन दूर कर देता है। और कभी कभी हम आँख बंद करके सो रहे हैं और अल्लाह की नाराजगी पर डटे हुए हैं,
तकवा का नाम नहीं है, रब का डर ही नहीं है, रब के सामने हाजिरी का कोई खौफ ही नहीं है, तो क्या होता है जानते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरह आराफ की आयत नंबर 97 में कहा, अब आमीन अहलुल कुरा, अब आमीन अहलुल कुरा अय्यातिहिम बासुना बयातन वहुम नाइमून। उसके बाद वाली आयत में भी अल्लाह ने कहा, औ आमीन अहलुल कुरा, औ आमीन अहलुल कुरा अय्यातिहिम बासुना दुहन वहुम यलमून। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे दिल में। हम और आप सोचते हैं सुबह आएगी, शाम आएगी, नहीं नहीं, सुबह आएगी, हम नाफरमानियों में वक्त गुजार दे, हम गुनाहों में गुजार दे, हम रब्बुल आलमीन के डर से दूर रह करके बेखौफ होकर गुजार दे, और सुबह आ सकती है। सुन लो, सुबह भी नसीब ना हो, शाम भी नसीब ना हो, तो क्या कर सकते हैं? अल्लाह कह रहा है, आप आमीन अहलुल कुरा, बस्ती वालों बेटे बेखौफ हो गए हो तुम लोग। चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, बेखौफ हो गए हैं। आप आमीन अहलुल कुरा अय्यातिहिम बासुना बयातन, हमारा अजाब आ जाए, रात को, रात के वक्त में अजाब आ जाए, वो हम नाइमून, तुम सो रहे हो, क्या करोगे? नाफरमानियों में तुम नींद ली है, नाफरमानियों में तुम बिस्तर पर गए हो, और फिर नाफरमानी करते ही मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, आज हमारा घर तकवा छोड़िए बुराई पर बिस्तर में जाते हैं, और बुराई ही करते करते बिस्तर पर नींद आती है, और फर्मा बरदारी बुराई करते करते ऐसी नींद आती है कि हम फजर से गाफिल हो जाते हैं। रब के जिक्र से जो सुबह से शाम तक हमारे लिए अमन और आफियत का सबब बनने वाली होती है फजर, वो फजर हमसे गायब हो जाती है। दूसरी आयत में क्या कहा? अगर तुम बेखौफ हो गए हो अल्लाह की बात से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जिक्र से, डर से, तो सुन लो, अय्यातिहिम बासुना ज़ुहन, हमारा अज़ाब दिन चढ़ते आ जाए। आज तो अंदाजा करिए कि हम और आप जागते ही रात को, शाम के टाइम ईशा के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अगर दीन का मसला है, दीन सीख रहा है, दीन सुन रहा है, दीन समझ रहा है, तो वो ईशा के बाद जाग सकता है, नहीं तो ईशा की नमाज के बाद वो दुनियावी काम, कोई भी काम हो, दीन छोड़कर कोई भी काम हो, तमाम कामों को बंद करके उसे सोने का हुक्म दिया गया। ईशा के बाद तमाम काम मुअत्तल करिए, बंद करिए, आप उठिए, फजर की नमाज पढ़िए। कह रहा है अल्लाह, साश के वक्त, दिन चढ़ते वक्त तुम पर अजाब हमारा आ जाए, तो आज हमारा आपका हाल तो ये है कि अगर दिन चढ़ते अजाब आ जाए, शायद वही जो बेचारे इमाम के पीछे 4-6 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, फजर में 15 लोग रहते हैं, वही बचेंगे। और काउंट कर लीजिए 100, 150, 200, 500 मस्जिदों की जो अपने मुंबई शहर में है, उन मस्जिदों को सिर्फ 15 से 20 के हिसाब से काउंट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 हजार लोग मिल जाए, क्या होगा? आगे चलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून मुहीत। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और तुममें से हर शख्स वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो मुहासबा कर ले। आज हमने क्या किया है, कल हमने क्या किया है, आने वाला दिन हमको नेकी करने का मिले या न मिले, क्या कर सकते हैं? तो हम अपने किए हुए का मुहासबा करें। और हवाला अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे हमसे बहुत सारी आयत में हमको दावत भी दिया है, हमको हमारे लिए नेकियों की बात कही है, यहां तक कि रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि आप
رب کی مغفرت کا، رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ سورہ قرآن اٹھائیے، سورہ کئی سوروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی جنت کی دعوت دلائی ہے، ایسی جنت کی بات کہہ دی ہے اپنے بندوں سے کہ جس جنت کا تذکرہ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے اور ایسی جنت کی طرف ہم کو دوڑنے کا، ہم کو اس جنت کی طرف لپکنے کا حکم دیا ہے، جو جنت صرف متقیوں کے لیے بنایا، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنایا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ میرے عزیزو، حساب کرو، جس آسمان کی بلندی پر جناب محمد رسول اللہ چند لمحے میں گئے اور واپس آ گئے، میرے عزیزو احساس کرو، ہم جس نبی کی امت ہے وہ نبی آسمان کی بلندیوں پر جا رہا ہے اور وہاں سے لمحوں میں واپس آ رہا ہے، اور اس نبی نے یہ بات بتائی ہے جس جنت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ جو جنت آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، صرف آسمان کا حساب کریے کتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی 20 کی دوری جناب محمد رسول اللہ، سائنس کرنے نے بتایا ہم کو، سائنس جو کر رہی ہے وہ سائنس عمر کا نہیں بتا سکتی، سائنس صرف زمین سے نچلے آسمان تک کا فاصلہ کئی لاکھوں میل کا فاصلہ بتا رہی ہے۔ کون بتا رہی؟ سائنس بتا رہی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنے؟ 500 سال۔ ہم میں سے وہ صرف نوح نبی کو ہی 9 ساڑھے 900 سال اور 1000 برس عمر دی گئی تھی، ہم میں سے کسی کی 90 بھی نہیں پہنچتی ہے، تو ہم کیا کر سکتے صاحب اتنی بلندی کا معاملہ؟ 500 سال ایک آسمان سے دوسرے آسمان، 7 آسمان کا حساب کر لیجیے، 3300 سال کی مسافت کا، اور نیچے زمین کا بھی حساب کریے، زمین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ جو آدمی کسی کی بالشت بھر زمین مار لیتا ہے، اللہ اس کو 7 زمینوں کا طواف پہناتا ہے اس کی گلے میں۔ سنیے گا، جرم بظاہر بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، ہماری آپ کی نظر میں، ہمارے آپ کی نظر میں بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، ہم رب العالمین کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، قرآن ہم بصیرت و بصارت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ ماننے کو تیار ہے۔ اتنا بڑا جرم دکھ رہا ہے، ایک بالشت زمین جو کسی کی قبضہ کر لے گا، چھین لے گا، شبرین کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کا تاب اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا، اور 7 زمین اگر اسی طرح طبق ہے، جس طرح آسمان کی بلندیاں ہیں، اسی طرح اگر زمین کے طبق ہوں گے، بتائیے آپ کتنا اندازہ کر سکتے ہیں؟ 7 اگر معمولی صحیح، 7 ادھر 7 ادھر، یہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی؟ وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کی، اس شخص کے لیے نہیں جو خود کو سب سے اچھا کہتا ہو، نہیں، خود کو کسی سے بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھتا ہو، وہی شخص متقی ہے، وہی شخص کے پاس تقویٰ ہے۔ جو آدمی خود کو جانے جس تک فائدہ اور نہیں، جو آدمی خود کو کسی سے برا تصور اپنے آپ کو کرے یا برا نہ تصور کرے، کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، وہ شخص اپنے دامن میں بہت ساری خوبیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن جو شخص دوسرے پر اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کے اندر کمیاں ڈھونڈتا ہے، اس کے ہاں تقویٰ نہیں پنپنے پاتا، اس کے یہاں وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے غیبت، جیسے اور دیگر فسادات اور
غیبت کے حوالے سے اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں منع کیا ہے، کئی ایسی برائیاں اس کے اندر جنم پاتی ہیں جو اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی چیز کہ اس کے اندر یہ معیار کا تقویٰ پیدا ہو جائے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے، بہت بڑی بات ہے۔ اس دل کو تقویٰ کی راہ پر لانا آسان کام نہیں، بہت بڑی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کر دو، بہت بڑی کامیابی ملی۔ آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، سورہ یوسف پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے لا کر کنویں میں پھینکا، کیا کیا ان کے ساتھ، پھر انہیں کنویں سے نکالا گیا، پھر وہ گئے، جیل چلے گئے، پھر وہ ان کے اوپر الزام آیا، الزام سے بچ گئے، اور بچ جانے کے بعد انہوں نے جیل میں ایک بادشاہ کا بھی اور بادشاہ سے پہلے ایک عام قیدی کے خواب کی تعبیر بتائی، اور بادشاہ تک بھی وہ خبر پہنچ گئی۔ عزیزوں میرے دیکھو، ذرا غور کرو کتنے حالات سے یوسف گزرے، اور وہاں ان کا دامن صبر کو تھامے رہا، صبر و ثبات کرنی ان کی زندگی میں رہی، اور انہوں نے تقویٰ کو اپنے ہاتھ سے جانو نہیں دیا۔ وہ پیغمبری بعد میں ملی، پیغمبری بادشاہت بعد میں ملی، لیکن تقویٰ کو ابھی وہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر زادے ہیں، پیغمبر نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں کیا کیا پہلو آیا۔ آپ نے زلیخا کا جس کا نام آپ نے سنا ہے، اس کے حوالے سے، یعنی عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے، یوسف کے حوالے سے، جو آپ خود پڑھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، دونوں کی طرف اشارہ مفسرین نے کیا ہے کہ بعض زلیخا نے کہی یا یوسف نے کہی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ رب العالمین نے جس کے ساتھ یوسف کا، اگر یوسف کا قول ہے تو یوسف اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اگر بچ گیا ہوں، اگر اللہ کی رضا سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا ہوں تو یہ اللہ کی مدد رہی۔ اور اگر زلیخا کا یہ قول مانا جائے، مفسرین دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر زلیخا کا مانا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زلیخا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی ہے، یوسف خطا کار نہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کس کے ذمہ میں فرما رہا ہے؟ وہی یوسف کو، جب یوسف کے بھائی ان کے سامنے پہنچتے ہیں تو یوسف کا تذکرہ، یوسف خود تذکرہ کرتے ہیں اپنے حوالے سے۔ بھائی لوگ کہتے لگ رہا ہے یہ یوسف ہے، کیا لگ رہا ہے؟ پورے حالات کا جائزہ لینے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ یوسف یہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام پھر اپنے باپ کے بارے میں پھر وہ پیغام اپنا قمیص دے کر کے بھیجتے ہیں کہ لے جاؤ میرے باپ کو بھی لے کر آؤ، پورا معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کے تذکرے کے بعد کہہ رہا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو صبر و ثبات قدری اختیار کرتا ہے، اس کے نیک عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، میرے عزیزوں بہت ساری باتیں بات اور کر دوں کہ اگر ہم یہی جو بھی حالات ہمارے سامنے ہے، اگر دو چیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے، دین پر ثابت قدم رہو گے، اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ دنیا تمہاری دشمنی پر ڈٹی ہوئی ہے، دنیا تمہیں مٹانے کے در پہ ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے سارے مکر و فریب، ان کی ساری تدبیریں، ان کے سارے جال سازیاں اللہ رب العالمین فیل کر دے گا۔
لیکن دو چیز چاہتا ہے، ان تصبرو، دین پر تم ثابت قدم رہو، وتتقو، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل سے جانے نہ دو، دامن سے ہٹنے نہ دو، اسی حال میں اپنی زندگی گزارو، جہاں کہیں رہو تقوی کو دور نہ ہونے دو، بازار میں رہو تو بھی، مسجد میں رہو تو بھی، گھر میں رہو تو بھی، رشتہ داروں میں رہو تو بھی، بازار میں جاؤ تو بھی، کہیں بھی تقوی کو اپنی زندگی سے الگ نہ کرو۔ اللہ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد بھی عزت دے گا، اور جو متقیوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ وہ جنت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔